السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن از علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سبق نمبر 55۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ آج کی ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار اور محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو مکمل کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 74۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ہے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ سورہ مریم آیات 42 تا 45۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واضح و نصیحت پر والد کا رویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے انہوں نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اس آزر نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ سورہ مریم آیت نمبر 46۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے سخت رویے پر صبر و تحمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلاوطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 47 تا 48۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ شعراء آیات 86 تا 87۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے یعنی قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ یعنی ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ ان سے لا تعلق ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے اس حالت میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔
ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔